بہت پہلے کی بات ہے۔ فارس کے ایک گاؤں میں علی بابا نامی ایک غریب لڑکا ہارا رہتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتا اور اپنی روزی کماتا تھا۔ اس کا بھائی قاسم ایک امیر سوداگر تھا، مگر بہت لالچی تھا اور علی بابا کی مدد نہیں کرتا تھا۔ ایک دن علی بابا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی۔ وہ جلدی سے ایک درخت پر چڑھ گیا اور چھپ کر دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں 40 ڈاکو گھوڑوں پر سوار وہاں پہنچے۔ ان کے سردار نے ایک بڑی چٹان کے سامنے جا کر بلند آواز میں کہا، "کھل جا سم سم"۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے، چٹان خود بخود کھل گئی اور ایک خفیہ غار کا دروازہ نظر آنے لگا۔ چور اندر گئے اور کچھ دیر بعد اپنی قیمتی خزانے کے ساتھ باہر نکلے۔ پھر سردار نے کہا، "بند ہو جا سم سم"، اور غار کا دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ جب چور چلے گئے تو علی بابا درخت کے نیچے اترا اور خوف کے باوجود ہمت کر کے چٹان کے پاس پہنچا اور اس نے وہی الفاظ دہرائے، "کھل جا سم سم"۔ دروازہ فوراً کھل گیا اور علی بابا اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں سونا، چاندی، ہیرے جواہرات اور قیمتی اشیاء کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ وہ حیران رہ گیا اور جلدی سے کچھ سونے کے سکے اپنی بوری میں بھر کر واپس گاؤں آ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی کو سب کچھ بتایا اور دونوں نے چاندی کے سکوں کو زمین میں دفن کر دیا۔ لیکن علی بابا کا بھائی قاسم بہت لالچی تھا۔ اسے اس خزانے کا علم ہوا تو وہ ضد کرنے لگا کہ علی بابا اس کو سب کچھ بتائے۔ مجبوراً علی بابا نے قاسم کو غار کے بارے میں بتا دیا۔ قاسم نے جلدی سے خزانے پر قبضہ کرنے کے لیے غار میں پہنچ گیا، مگر وہ لالچ میں آ کر زیادہ سے زیادہ سونا جمع کرنے لگا اور واپسی کا راستہ بھول گیا۔ جب اس نے دروازہ بند ہونے کے بعد کھولنے کی کوشش کی تو الفاظ بھول گیا۔ کچھ ہی دیر بعد چور واپس آ گئے اور قاسم کو دیکھ کر شدید غصے میں آ گئے اور انہوں نے قاسم کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو غار میں ہی چھوڑ دیا۔ جب قاسم واپس نہ آیا تو اس کی بیوی نے علی بابا سے مدد مانگی۔ علی بابا کو فوراً سمجھ آ گئی کہ کچھ ضرور غلط ہوا ہے۔ علی بابا اپنی وفادار نوکرانی مرجینہ کی مدد سے چپکے سے قاسم کی لاش کو واپس لے آیا اور خاموشی سے دفن کر دیا تاکہ چوروں کو شک نہ ہو۔ لیکن چوروں کو جلدی ہی اندازہ ہوا کہ کوئی اور بھی خزانے کے بارے میں جانتا ہے۔ ان کا سردار علی بابا کو ڈھونڈنے کے لیے ایک چالاک منصوبہ بنایا۔ وہ ایک تاجر کے بھیس میں تیل کے مٹکوں کے ساتھ علی بابا کے گھر پہنچا۔ دراصل ان مٹکوں میں تیل نہیں بلکہ چور چھپے ہوئے تھے، لیکن ہوشیار مرجینہ نے ان کے منصوبے کو بھانپ لیا۔ اس نے گرم تیل ان مٹکوں میں ڈال دیا جس سے تمام چور ہلاک ہو گئے۔ جب چوروں کے سردار کو یہ معلوم ہوا تو وہ شدید غصے میں آ گیا، مگر بدلہ لینے سے پیچھے نہ ہٹا۔ اس نے دوبارہ ایک نیا بھیس بدلا اور ایک تاجر بن کر علی بابا کے گھر دعوت میں شامل ہو گیا۔ لیکن ہوشیار مرجینہ نے اسے بھی پہچان لیا اور ایک زبردست ترکیب سے اسے مار دیا۔ علی بابا مرجینہ کی عقل مندی سے بہت خوش ہوا اور اس نے مرجینہ کی شادی اپنے بیٹے سے کروا دی۔ چوروں کے خاتمے کے بعد علی بابا کے لیے کوئی خطرہ باقی نہ تھا۔ وہ اپنی دولت کی احتیاط سے استعمال کرتا رہا اور لوگوں کی مدد کرتا رہا۔ وہ ساری زندگی آرام و سکون سے رہا اور اپنی عقل مند اور ایمانداری کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔